اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. اور بالخصوص جب یہ سب کچھ ہمارا نہ ہو، ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی تمام انسانیت کے لیے. امامت اللہ کی امانت ہے تمام انسانیت کے لیے. آپ توجہ کریں گے، اگر ایک انسان جیسے آپ کا فریضہ تھا، مثلا مریض، گھروں میں روزانہ یہ حادثہ تکرار ہوتا ہے، ہر ایک کا تجربہ ہوگا آپ میں سے فردن ہر گھر کا مسئلہ ہے. گھر میں کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے، کوئی محفل ہے، کوئی پارٹی ہے، یا میچ دیکھ رہے ہیں آپ، اور مریض کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ہسپتال پہنچانا ہے، ڈاکٹر تک پہنچانا ہے. آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ بہانے لے کر آتے ہیں، میں مصروف ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کہیں جانا ہے، اور مریض پڑا رہتا ہے، اور یہ مریض وہیں پر اس کی بیماری بگڑ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور یہ مر جاتا ہے. یہ مریض اگر مر جائے، اور یہ انسان جس کے پاس گاڑی تھی، موٹر سائیکل تھا، یہ اس کے گھر کے اندر عزیز ہے، اور یہ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے سرگرم ہے، سویا ہوا ہے، مصروف ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور مریض کو وقت پر نہیں پہنچایا اس نے، اور وہ مر گیا، کیا اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو نادم نہیں ہونا چاہیے؟ اسے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرنا چاہیے؟ اسے اپنی سرزنش نہیں کرنی چاہیے؟ اسے استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ضامن ہے، یہ ذمہ دار ہے اس موت کا. یہ بچا سکتا تھا اس کو وقت پہ اگر اسپتال پہنچا دیتا، لیکن ہم نہیں کرتے یہ کام. عزیزان، اگر نظام امامت قائم نہیں ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو، کیونکہ ہم مصروف رہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے، ہم اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے، ہم اپنے دھندوں میں مصروف رہے، ہم اپنے خاندانوں میں مصروف رہے، ہم اپنی ذات میں مصروف رہے، ہم اپنی تجارتوں میں مصروف رہے، اور ہمارے سامنے ہم کر سکتے تھے، ہم دنیا کو بتا سکتے تھے، ہم اس کی تبلیغ کر سکتے تھے، ہم اسے پرچار کر سکتے تھے، ہم اسے فروغ دے سکتے تھے، ہم لوگوں کو ہم فکر بنا سکتے تھے. آج اپنی سرزمین کو دیکھیں، پاکستان کی سرزمین پر امامت کے لیے سب سے غیر آمادہ طبقہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ شیعہ. سب سے زیادہ ناآمادہ اور غیر آمادہ طبقہ، جو سوچنے کی بھی ہمت اور زحمت نہیں کرتا. یہ بات ہماری تجرباتی بات ہے. اہل سنت میں ذرا برابر مقاومت نہیں ہے امامت کے مقابلے میں. ابھی تک میرے تجربے میں نہیں آیا. آپ کے علم میں ہے کہ کثرت سے اہل سنت کے ساتھ ہوتا ہے، ارتباط ہوتا ہے، ان کی شخصیات کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ، ان کے وفود کے ساتھ آنا جانا، بات چیت ہوتی ہے. میں نے ان کے اندر بے رغبتی نہیں دیکھی، مزاحمت نہیں دیکھی، کوئی ضد نہیں دیکھی، دشمنی نہیں دیکھی. امامت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. لیکن تشیع کے ذہنوں میں سوال ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے قیس ہیں؟ یہ کیا حجاب کا بھرم رکھیں گے؟ یہ کیا محمل کی حفاظت کریں گے؟ یہ کیا مہدویت کے لیے زمینہ ہموار کریں گے، میدان ہموار کریں گے؟ جن کا ایمان ہی نہیں ہے، جن کو باور ہی نہیں ہے، جنہیں یقین ہی نہیں ہے، جو زبانوں پہ ورد چڑھا ہوا ہے، زبان کی حد تک ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا تھا، سید الشہداء جن لوگوں کی طرف گئے، جن کی دعوت پر،
وہ سارے امام بلایا تھا انہوں نے، وہ خطبے پڑھے ہیں مجالس کے اندر، انہوں نے خط لکھے تھے انہو لا امام لنا، امام حسین علیہ السلام کو، امام کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اور آپ آ جائیں ہماری امامت سنبھالیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. انہو لا امام لنا، لا امام علینا، ہمارے سروں پر کوئی امام نہیں. امام کر کے بلا رہے تھے. اور پھر امام ابھی در کوفہ پہ نہیں پہنچے تو پہلے ہی امامت سے رخ موڑ لیا، انہی دلائل کی وجہ سے جن دلائل سے ہم نے رخ موڑا ہوا ہے، وہ بہو وہی دلائل ہیں. طاغوت کے خوف سے، حکومت کے ڈر سے، عبید اللہ کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، ایف آئی آر کے ڈر سے، اور قبائلی تعلقات کی وجہ سے. قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دینا، قبیلے کے فیصلے، قبیلوں کے فیصلوں کو ترجیح دی، اور پھر چھوڑ کے چلے گئے. اور ایک اور گھریلو مجبوریاں امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے میں عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. مومنین کے اندر، میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کو امام حسین سے دور کرنے میں عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ایک عورت نے، جو تاریخ میں ہے، اس فلم میں بھی ہے جو بنی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے متعلق، ایک عورت، یہ روایت میں، تاریخ میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ایک عورت آئی ایک شخص کے پاس، حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا دارالامارہ کے سامنے. وہ آ کر اس کو کہا کہ تو، شوہر تھا اس کا، اسے کہا کہ تو چھوڑ دے ساتھ، مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے، گھر آ جا. تو اس نے کہا کہ نہیں آ سکتا، شرمندگی ہے میرے لیے، میں نہیں آ سکتا. اس عورت نے رونا شروع کیا، شور شروع کیا، یہ نہیں مانا، مرد قائم رہا. آخر کار اس نے حربہ کیا استعمال کیا. آپ توجہ کریں، یہ تاریخ ہے، بہت ہی افسوسناک تاریخ، وہ جو تکرار ہو رہی ہے، ہر روز مسلسل تکرار ہو رہی ہے. اس عورت نے حربہ کیا استعمال کیا؟ اس نابکار نے مرد کو بے وفائی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اگر تو نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا اور یہیں قائم رہا، میں یہیں مجمع کے سامنے برہنہ ہو جاؤں گی. اب دیکھیں ایک مرد کیسے مخمصے میں پڑ جاتا ہے. ایک طرف اس کا پیشوا ہے، ایک طرف اس کی ناموس ہے، اور یہ بے ناموسی، یہ بدکار آ کے ہتھیار کیا استعمال کیا اس کے خلاف کہ اگر تو نے نہ چھوڑا مسلم ابن عقیل کو، میں یہاں سب کے سامنے برہنہ ہو جاؤں گی. سر جھکا کے تلوار نیام میں ڈال کے چلا گیا. یہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں. محمل تنہا چھوڑ دیا. محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. کس طرح فرزند زہرا ذبح ہوئے کربلا میں؟ پیچھے کہانی کیا تھی؟ کس نے پہنچایا وہاں تک؟ یہ محمل کیوں تنہا ہو گیا؟ یہ لیلا کیوں دشمن کے نرغے میں ہے؟ قیس کہاں تھا اس وقت؟ قیس کوفہ میں ہے، قیس بصرہ میں ہے. قیس کی مجبوریاں ہیں اپنی. اور اس سے بدتر 1200 سال سے پھر مہدویت، پردہ غیبت میں. کیوں؟ چونکہ محمل کا نگہبان قیس میدان میں نظر نہیں آتا. ہم موجود ہیں نا، ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہم نظر بھی آتے ہیں. کہاں نظر آتے ہیں؟ ہم امامت کے محمل کی حفاظت میں نظر آتے ہیں یا کسی اور جگہ نظر آتے ہیں؟ نظر تو آتے ہیں. ہم کہاں نظر آتے ہیں؟ ہم کہاں ہوتے ہیں اس وقت؟